बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। सर मालूम हो रहा है कि वो चिंगारी मैं चिंगारी नहीं पूरा शोला है। जो खबर मैंने सुबह 6 बजे वाले व्लॉग में आपको दी थी कि मोहसिन नकवी साहब इस्तीफे का ना सिर्फ मुकम्मल इरादा रखते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की मंजी ठोक कर वो इस्तीफे का इरादा रखते हैं। इसकी मजीद तस्दीक हो चुकी है। पहले तो नजम सेठी साहब की चिड़िया बता रही थी ना इस बात की कि मोहसिन नकवी साहब इस सिलसिले में करीबी हल्का अहबाब को भी बता रहे हैं और वो बड़े दिल बर्दाश्ता होकर जा रहे हैं। वो पहले भी नहीं था, लेकिन अगलों ने उनको कहा था आप जरा फिलहाल ये वजारत दाखिला संभालें, फिर कुछ अरसे बाद जरा आपकी वजारत के कलमदान को आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अब जहाँ पीसीबी में है, जहाँ से मुतल्लिक कहा जाता है कि वैसे ही पैसा कमाने के लिए सबसे बेहतरीन वो जगह है, तो मैं वहीं पे रहने पे जरा इत्तफाक करेंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि आने वाले दिनों में कोई नई वजारत संभालेंगे नहीं संभालेंगे। सर उसकी मजीद तस्दीक हुई है और वो तस्दीक किसी और ने नहीं की है। उस तस्दीक में ये है कि मोहसिन नकवी साहब वाकई दिल बर्दाश्त है। और वो दिल बर्दाश्त होने की वजह, एक तो अवाम तो माशाल्लाह उनको बहुत ज्यादा दुआएं देती ही देती है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर तो उनको बहुत ही ज्यादा इज्जत से नवाज रहा होता है। तो अवाम की सतह पर तो है, मगर जिस तरीके से ये हाइब्रिड निज़ाम, जिसका मोहसिन नकवी साहब एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस हाइब्रिड निज़ाम को मजीद भी कुछ गैर मरई ताकतों ने ना उसको जोड़ा हुआ है। इसके हिस्सेदार जो है ना, यानी मोहसिन नकवी साहब के जो पार्टनर्स हैं हाइब्रिड सिस्टम में, जिसमें वजीर आजम उनकी काबीना सब शामिल है ना, उन्हें कहा वो भी उन्हें बख्श नहीं रहे हैं। वो मुसलसल उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। जिस तरह आप राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, सिर्फ एक अता तारड़ साहब की तो जान पे बांध नहीं है ना, वो तो खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर मुस्लिम लीग नून के हल्के मोहसिन नकवी साहब को कड़ी तनकीद बना रहे हैं, उन्हें कहा ये बहुत ज़्यादा है। और अब ये खबर जो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब। और सुहेल वड़ाई साहब बहुत करीबी हल्का है बाप में है मोहसिन नकवी साहब के। बैरून मुल्क दौरों में भी अक्सर जगहों पे इकट्ठे नजर आते हैं। तो आप ये समझ लें कि सुहेल वड़ाई साहब भी ये खबर दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब को ये पैगाम भी वो दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं सिर्फ ऐसे नहीं होगा, मुस्ताफी होंगे भी और संगीन नतज से आगाह भी किया है। मैं जरा कुछ उनके जुमले आपके सामने कोट कर दूं तो मेरा ख्याल है चीजें आप लोग की नजर में ज्यादा मजीद आगाह हो जाएंगे। सुहेल वड़ाई साहब बकौल मोहसिन नकवी, मैं इसको थोड़ा सा एक कह रहा हूँ कि सुहेल वड़ाई साहब मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक इस तरह नहीं बोल सकते, अगर उन्होंने नहीं कहा ना हो तो, या नहीं बोला हो तो। वो ये कहते हैं सुहेल वड़ाई साहब कि वफाकी काबीना में हालिया तौसीस हुकूमत के सियासी रंग में इजाफा हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मजबूत हैं सियासी रंग में। पहले तो कोई सियासी रंग ही नहीं था ना, तो सियासी रंग मजबूत हुए हैं और अपनी कई वफादारों को काबीना में शामिल करके पहले से बेहतर सियासी पोजीशन में आ गए हैं। मगर इस बेहतर पोजीशन में जाने के साथ इस तौसीह से कई नए तनाजात भी जन्म लेंगे और इसके असरात बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे। पूरा थ्रेट है जी, दूर तक महसूस किए जाएंगे। सुहेल वड़ाई साहब को पता है किसी और हल्के के भी बहुत ज्यादा करीब है, तो वही हल्का जब मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करता तो फिर आप बता दें ये धमकी कहां से आ रही है, क्या चीज़ है ना। उन्हें कहा जो सबसे बड़ा तनाज़ा सामने आने का इम्कान है वो है साबिक वजीर आला और माजी में इमरान खान के दस्तराज परवेज खट्टर की बतौर मुशीर बराए दाखिला शमूलियत का है। परवेज खट्टर मुक्तदरा के करीब है, परवेज खट्टर मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। और ये खबर भी मिली कि उनकी काबीना में शमूलियत की अवलीन शर्त यही थी कि उन्हें दाखिली अमूर का मुशीर बनाया जाए। अब जरा सुने मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से हो रही है, कहां से धोखा हुआ है मोहसिन नकवी साहब से। बकौल बकौल सुहेल वड़ाई साहब वो कहते हैं तलाल चौधरी की बतौर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला काबीना में शमूलियत में मोहसिन नकवी से बाकायदा मुशावरत की गई थी, क्योंकि काम तो कोई है ही नहीं ना वजारत दाखिला का, उसने सिर्फ रिपोर्ट करनी है बस। वजारत दाखिला का कोई और से इनका कोई सिर्फ सतही से काम है। हाँ 18-19 मैंने बोला या 10-12 और रेंजर्स के गनमैन होंगे, वो टोर शोर होंगे, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। नहीं तो बता दें मोहसिन नकवी साहब ने इंटीरियर मिनिस्ट्री में क्या कर दिया है, सिवाय पीटीआई और नून लीग के खिलाफ क्रैकडाउन का, सिवाय 26 नवंबर का, सिवाय इमरान खान साहब के घर का घेराव करने का, तोड़ फोड़ करने का, या जो कुछ भी गिरफ्तारी को क्या किया। पाकिस्तान की इंटीरियर सिक्योरिटी के अंदर क्या कर लिया, मुझे थोड़ा सा जरा बताइएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर इतना टाइम लगे रोजे में तो मुझे जरूर बताइएगा। उन्होंने कहा तलाल चौधरी की बतौर वजीर मुमलिकत काबीना में शिरकत में तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत की गई थी, लेकिन परवेज खटक के बारे में इन्हें इतला जरूर थी, मगर इनसे कोई मुशावरत नहीं हुई और ना ही परवेज खटक और इनके दरमियान इख्तियारात की तकसीम पर कोई बाकायदा मोहसिन नकवी से गुफ्तो शनीद हुई है। वजीर दाखिला को नून लीग की क्यादत से यह गिला है कि एक वफाकी वजीर और पंजाब हुकूमत के कई वज़रा, वफाकी वजीर समझा वो राना सनाउल्लाह साहब ले रहे हैं, और पंजाब हुकूमत के कई वज़रा, वाकई पंजाब हुकूमत के कई वज़रा जिसमें हमारी वज़ीर इत्तलात भी शामिल है, वज़ीर मनसूबाबंदी भी शामिल है और दीगर शामिल है, कई वज़रा उनका नाम ले लेकर उनके ऊपर तनकीद करते हैं मोहसिन नकवी साहब के ऊपर मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के अंदर।
اور نون لیگ کی قیادت انہیں روکتی بھی نہیں ہے، یعنی ان کو بولنے کی مکمل اجازت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مقتدرہ اس گہری خلیج کو سنبھال لے، انہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آئے اور یہ سارا جو معاملہ محسن نقوی اور اس حکومت کے درمیان بیچ میں آ گیا نا، بظاہر پہلے بھی محسن نقوی داخلہ بننے کے لیے اس شرط پر تیار تھے کہ وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ وزارت سے سبکدوش ہو جائے، یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یا تو نجم سیٹھی اور سہیل وڑائی صاحب کو خبر ایک بندہ دے رہا ہے، کیونکہ ابھی نجم سیٹھی صاحب نے بہت تعریف کی تھی محسن نقوی صاحب کی، اسپیشلی یہ چیمپئنز ٹرافی کے اقدام پر، اسٹیڈیم کے انوگریٹ پر، ان کو دی جانے والی عزت پر بہت زیادہ انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو حکومت کے اندر اختلافات کا تاثر ابھرے گا اور سیاسی حکومت میں بڑا شگاف پڑ جائے گا۔ میسج پاس ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا پرویز خٹک کو مرکز میں عہدہ ملنے سے علی امین گنڈا پور کے علاوہ پختونخوا کے متبادل انتظامات کی بھی تیاریاں ہیں۔ پچھلے دھرنے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ آپ پختونخوا سے گنڈا پور کو جلوس لے کر صوبے سے باہر نکلے تو پھر ان کی حکومت نہیں رہے گی، اور سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق اسکیم پر کام شروع ہو گیا اور پرویز خٹک شعبہ داخلہ امور میں اگر پولیس اور ایجنسیوں کے تعاون سے یہ کام کریں گے۔ مزید انہوں نے میں نے بتایا کہ آج وہ ترجمانی کسی اور کی کر رہے ہیں سہیل وڑائی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ شہباز حکومت کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ سیاسی بیانیے کا نہ ہونا ہے۔ معاشی ترقی کے بیانیے کا چرچا تو بہت کیا جا رہا ہے مگر تحریک انصاف کے سیاسی قلعے میں ابھی تک کوئی نمایاں شگاف نہیں ڈال سکا۔ کابینہ میں حالیہ توسیع میں سرے سے یہ ترجیحی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، عطا طارق صاحب حت المقدار کوشش تو کر رہے ہیں مگر بیانیے ایک وزیر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی۔ باقی پھر انہوں نے ایک ایک وزیر کا بریک ڈاؤن نکالا، لیکن اصل خبر میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ محسن نقوی صاحب سیریسلی سوچ بھی رہے ہیں اور دھمکی کے ساتھ رہے کہ بہت بڑا شگاف کھپا چھپا کھل سکتا جی ان لوگوں کا جی، وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا اس کا عزت سے رخصتی یہ بڑا مقام ہے، اور محسن نقوی صاحب کا گلہ بنتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں جو کچھ بھی بنتا ہے بھائی، اپوزیشن ان کے اوپر تنقید کرتی ہے ٹھیک ہے، پی ٹی آئی ان کے اوپر تنقید کرتی ہے ٹھیک ہے، عوام انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ عوام ان کی مدد سرائی کرے گی، ایک کام بھی ایسا انہوں نے نہیں کیا، ایک بھی کام ایسا انہوں نے نہیں کیا کہ محسن نقوی صاحب کی کوئی تعریف کی جائے، سوائے یہ برجز شریجز اسٹیڈیم وغیرہ کے علاوہ۔ میں انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے بات کروں، لیکن اگر جس کے اتحادی ہیں بقول کہ وزیر اعظم اصل میں ماتحت ہے کچھ لوگوں کے محسن نقوی صاحب کے، اس موقع پر محسن نقوی صاحب کو پارٹی کے اندر سے ہی، نون لیگز کے اندر سے ہی گالیاں پڑوائی جائیں، یہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد سارا الزام ہی محسن نقوی کے اوپر ڈالا جائے، اور کہ محسن نقوی صاحب ہی کا اصل میں تو وہی کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ کہہ کے اپنے آپ کو معصوم کنسیڈر کیا جائے تو ان کی یہ ریزرویشن بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا سر، جو میں نے باقی جو تھمبنیل سے متعلق آپ سے بات کی، کل سہ پر 3 بجے نا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے، اور کل آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت صاحب جو ہے وہ اس سے خطاب بھی کریں گے، ایاز صادق صاحب اس سیشن کی صدارت کر رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ صوبائی گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر بھی موجود ہوں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو بھی اجلاس میں کارروائی کی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہ خصوصاً آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے، اور ایسے موقع پر سفارتکار بھی ہوں گے غیر ملکی، اور بیوروکریسی بھی ہوگی، اور آئینی اداروں کے سربراہ بھی مدعو کیے گئے ہیں، یعنی چیف جسٹس صاحب بھی اس کے اندر ہوں گے، اور وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے ہمراہ صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا جائے گا۔ اس موقع پر اپوزیشن نے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف نے، ایک اچھا خاصا احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ کیا ہوا جی، اور ویسے تو صدر 24-25 منٹ کا خطاب ہوگا جس میں وہ 1 سال کی کارکردگی کا احاطہ کریں گے، صدر خطاب کے علاوہ اور کوئی کارروائی بھی نہیں ہوگی، اس کے بعد یہ اجلاس ملتوی کر دیا گا، اتنا ہے۔ لیکن آرمی چیف اور صدر مملکت کی موجودگی میں سر اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، ان کی تیاری بھی ہے، اور سب دیکھیے گا آرمی چیف کی موجودگی میں نعرے بازی چلنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، یہ ضرور حکومتی اراکین اور ذرائع کا ذریعہ کہا جا رہا ہے کہ اب حکومتی اراکین کو اپوزیشن کا احتجاج ناکام بنانے کا ٹاسک سونپ دیے کہ بھائی منہ بند کر دیں گے آپ لوگ، کیا ہوگا؟ ٹی وی پہ نہیں چلائیں گے آپ لوگ، پی ٹی وی پہ نہیں چلے گا، اگر خطاب چلے گا تو ادھر سے پتہ چلے گا نا سر جی۔ اور ہاں، اس سلسلے میں کچھ رابطے بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور آج ہی ان کی اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہے۔ جو اسد کیسر صاحب کل مولانا فضل الرحمان صاحب اس سیشن کے اندر موجود ہوں گے، اسد کیسر صاحب ان کو اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ اس احتجاج کے اندر شامل کرنے کی درخواست بھی کریں گے، انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام بھی انہوں نے دینا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آج ہی اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوگی۔
مولانا فضل الرحمان سے کہ وہ آج وہ عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں جی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب کا جو پیغام جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے دیا گیا تھا وہ اب اسد کیسر صاحب دیں گے. چیزیں آج کی بہت زیادہ اہم ہوگی، کل کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پتہ چلے گا کہ یہ وہی مولانا فضل الرحمان سے جو اس اسمبلی کو ہی جعلی قرار دے چکے ہیں، اس اسمبلی کو اربوں میں خرید و فروخت کا اس کا الزام لگا چکے ہیں، اس مینڈیٹ کو ہی جعلی کہہ چکے ہیں، مقتدرہ کے حوالے سے ان کی زبان کا آپ کو بھی بڑے اچھے سے اندازہ ہے. اس سینیریو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیے گا، اور اگر ان کو وہ سپورٹ مل گئی جو وہ مانگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، تو چیزیں بالکل ڈفرینٹ طرح پر میرے اور آپ کے سامنے نظر آئیں گی. میں وہ رنگ بازیوں والا عنصر ذرا بتا دوں سر. آج وہ اتھارٹی سامنے آئی ہے. آج وہ اتھارٹی سے مراد کیا ہے کہ آج وہ آرگنائزیشن سامنے آئی ہے. اس کے مطابق سر جو 2 روز پہلے وہ جو ایک ڈرامہ رچا گیا تھا نا میو اسپتال میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، اس کو رسپونڈ کیا جی، اور اس کو رسپونڈ ڈاؤن ہی اس پہ خبر ہے جی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حال میں اسپتال کے لاہور کے دورے کے دوران مریضوں کی جانب سے ادویہ کی قلت کی شکایت پر جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود کے بارے میں دیے گئے متنازع بیان نے ایک نیا تنازع کھڑا کیا ہے. جب یہ بات سامنے آئی کہ ایم ایس پہلے ہی ادارے کی 3.5 ارب روپے کی بقایا جات کے باعث استعفیٰ دے چکے ہیں، جبکہ وزیر صحت اور سیکٹری مبینہ طور پر اس معاملے سے بخوبی واقف تھے. میں پہلے دن آپ کو کہا رہا تھا نا اس میں وزیر صحت کو استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن اب سنیں مزید سنیں. خبر کے مطابق جو برادری ہے نا میڈیکل بورڈ جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، انہیں وزیر اعلیٰ کے طرز پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ کے اقدام کو پیشے کے تقدس کے لیے ایک دھچکا قرار دیا ہے. نہ صرف دھچکے، اس واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی وزیر صحت اور سیکٹری کی نااہلی کھل کر سامنے آئی ہے، جنہوں نے گزشتہ 2 سال سے میو اسپتال کو درپیش مالی بحران کے بارے میں حکومت اور عوام کو گمراہ کیا ہے. وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے گزشتہ چند ماہ کے دوران اسپتال کے تقریباً 5 دورے کیے اور ہر دورے میں ادارے کی انتظامیہ نے انہیں فنڈز کی شدید قلت اور مریضوں کی شکایات سے متعلق آگاہ کیا تھا. سیکٹری صحت پنجاب عظمت محمود بھی مبینہ طور پر وزیر صحت کے ہمراہ 2 مرتبہ اسپتال آئے اور فنڈز کی کمی کا معاملہ اس کے سامنے رکھا گیا. ایم ایس کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا. وینڈرز نے اربوں روپے کے بقایا جات کے باعث ادویات کی فراہمی بند کر دی تھی اور ہر گزرتے مہینے کے ساتھ صورتحال خراب ہوئی. اچھا، مزید پی ایم اے کے عہدیداروں نے بتایا کہ ان پر فنڈ جاری کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن کوئی فنڈ بھی جاری نہیں ہوئے اور پھر 2 فروری کو استعفیٰ انہوں نے دے دیا تھا. اس کے بعد کی سٹوری نے کہ یہ سب کے سامنے ہے. فیصل مسعود کو ہٹانا صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ ایک طبی پیشہ ورکر کی توہین بھی ہے. فیصل مسعود ایک ممتاز ماہر تعلیم اور آرتھوپیڈک سرجن ہے جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آرتھوپیڈک سرجری کے سربراہ ہیں اور تعلیم میں ان کی گراں قدر خدمات ہے. مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کی غیر متزلزل لگن نے انہیں طبی برادری میں بے پناہ احترام اور تعریف دلائی ہے. پی ایم اے کے ایسوسیٹ پروفیسر پیمز کے ڈاکٹر اسفندیار خان نے ڈان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وزیر پنجاب نے اپنی ناکامی پر ایک ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ بدسلوکی کی. انہوں نے کہا پنجاب حکومت نے ادویہ اور دیگر سہولیات کی قلت کا مسئلہ حل نہیں کیا. انہوں نے کہا فیصل مسعود وزیر اعلیٰ کو جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک خاتون اور اپنی پیشہ ورانہ دیانت داری کا احترام کیا. انہوں نے مطلبہ کیا کہ واقعہ پاکستان میں مزید برین ڈرین کا باعث بنے گا. سر مجھے ایسا لگ رہا ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یا یہ جو سرجنز ایسوسی ایشن ہے یہ احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں. جو بتا رہے ہیں کہ اس دن ساری کی ساری رنگ بازی ہوئی تھی، یہ مریم نواز صاحبہ تک بات نہیں پہنچی تھی. اصل میں وزیر صحت اور چیف سیکرٹری جو ہے اور سیکرٹری ہیلتھ ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے. یہ بندہ تو چیخ کے کہہ رہا تھا، لیکن آپ نے کہا ہی نیڈس ٹو بی فائر. شکر کرے میں آپ کو گرفتار نہیں کر رہی تھی. وہ رنگ بازی نا گلے پڑ گئی ہے. پڑھے لکھے طبقے نے اس کو سیریس لیا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.